جی السلام علیکم. کچھ نیٹ کا پرابلم ہو گیا تھا, نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی تو ہم لوگ بات کر رہے تھے اس کی اہمیت کے بارے میں نا. تو اگر ہم احادیث وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف اس کی اہمیت کے بارے میں احادیث پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کے موقع پر تشریف لے کے گئے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے یہی عرض کی کہ علیک بالحجامہ, یعنی آپ جو ہیں وہ حجامہ کو لازم پکڑیے, آپ حجامہ کروائیں اور آپ بھی حجامہ کروائیں اور اپنی امت کو بھی جو ہے وہ حجامہ کروانے کی تاکید کریں. تو حجامہ کا جو ان سا تحفہ یہ معراج شریف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ملا تھا. تو دوسرا اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ایک اور حدیث کے ذریعے سے ہوتا ہے. آواز آہستہ ہے میری؟ فاطمہ اب آواز ٹھیک ہے میری؟ اچھا جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ انا امثل ما تداویتم بہ الحجامہ, یعنی جتنے بھی علاج ہیں جن کے ذریعے سے تم بیماریوں کو دور کرتے ہو ان سب میں سب سے بہترین علاج جو ہے بیماریوں کو دور کرنے کا وہ حجامہ ہے. تو اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قسم کے دوسرے علاج کی انسان کو ضرورت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شفا 3 چیزوں میں, شہد کے استعمال کرنے میں, دوسرا جو ہے وہ پچنے لگوانے میں یعنی حجامہ کرنے میں, اور تیسرا جو ہے وہ آگ سے داغنے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میں اپنی امت کو آگ کے داغنے سے منع کرتا ہوں. تو یعنی شہد سے اور حجامہ لگوانے سے جو ہے وہ شفا یقین نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ شفا جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر ہے تو اس میں 100% شفا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ حجامہ لگوایا ہے اور اپنی امت کو بھی جو ہے وہ اس کی تاکید کی ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حجامہ سے علاج کرنے والا کیا ہی بہترین شخص ہے کہ جب وہ حجامہ کرتا ہے تو اپنے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کر دیتا ہے اور اپنی پشت کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس سے جو ہے وہ اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے. تو اس کے اتنے زیادہ فائدہ ہی نہیں, یہ جو احادیث کی روشنی میں ہمیں جو اس کے فوائد نظر آ رہے ہیں یہ وہی ہیں. اور الحمدللہ جب بھی لوگ کرواتے ہیں یا میں نے پرسنلی بھی جتنی مرتبہ کروا کے دیکھا ہے اس کے اوپر 100% یقین ہے کہ انسان ابھی کروانے کے بعد اٹھ کے بیٹھتا نہیں ہے, اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے یہ کندھے, اس کی کمر, اس کا جسم بالکل لائٹ ویٹ ہو گیا, بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا اس کا جسم. تو ان احادیث کی روشنی سے ہمیں جو ہے وہ حجامہ کے بارے میں بہت زیادہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں جو حجامہ کروانا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو حجامہ کروانے کا حکم دیا اور ان کو کہا کہ وہ حجامہ کروائیں. تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا غالباً کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجامہ کروائے. اچھا, اب آگے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حجامہ جو ہے اس کے کروانے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. بظاہر اگر ہم دیکھیں, ویسے تو دیکھیں یہ سنت ہے اور سنت میں انسان کے لیے دین, دنیا, آخرت میں ہر جگہ پر جو ہے نا وہ خیر ہی خیر ہے. تو ویسے بظاہر اگر ہم دیکھے جائیں کہ ہمیں
فزیکلی یا مینٹلی یا اسپرچولی ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارا جسم جو ہے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے, ہمارے جسم کے اندر چستی آ جاتی ہے, ہم بہت فریشنس فیل کرتے ہیں, ہمارے جسم سے ڈیٹاکس جو ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے, ہمارا بلڈ جو ہے وہ بالکل فریش ہو جاتا ہے, ہمارا باڈی کا امیون سسٹم جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اگر ہم بی پی کے پیشنٹ ہیں, ہمارا بی پی نارمل رہنے لگ جاتا ہے. تو یہ اس کے موٹے موٹے ابھی میں فوائد بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, ٹھیک ہے, اور ایون کہ روحانی مسائل, جادو, زہر, ہر چیز کا جو ہے نا وہ اس کے اندر الحمدللہ اس کے اندر فائدے ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں. کہ روحانی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک مرتبہ جادو ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ سر پہ اس جگہ کے اوپر جو ہے اس کا حجامہ کروایا. تو جادو وغیرہ کے اندر بھی الحمدللہ اس سے یہ جو ہے بالکل کیور ہو جاتا ہے جادو اس سے. اس کے علاوہ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, چند صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اس نے وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ کھانے وغیرہ کے اندر جو تھا نا وہ زہر ملا دیا تھا. تو جب آپ صلی اللہ کھانا جو ہے وہ کھا لیا, اکثر صحابہ نے کھا لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا جو ہے نوش فرما لیا. اور یہ پھر بعد میں جب معلوم ہوا کہ کھانے کے اندر زہر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جو ہے وہ حجامہ لگایا جائے میرے. تو یہ یہاں پہ یہ جو سنت پوائنٹ ہے ہم لوگوں کا یہاں پہ کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اندر کہتے ہیں 70 سے زائد بیماریوں کے اندر اس میں جو ہے وہ شفا ہے. تو اس جگہ کا حجامہ لگوایا. جب دیکھیں جادو کے لیے لگوایا, اس کے علاوہ جو ہے وہ زہر کے لیے لگوایا, تو اگر ہم اس کو اسی اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں تو یہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی ڈیٹاکس ہیں اس سب کو صاف کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا, نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اور مطلب جسم کو بیماریوں سے صاف کرنے کے لیے اتنا جلدی کہ جس چیز سے کوئی چیز کیور ہوتی ہے, دوائی کھاتے ہیں نا ٹھیک ہے, وہ بھی ہم لوگوں کو فائدہ دیتی ہے لیکن کرتے کرتے اثر کرتی ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے جس جگہ پہ لگایا, جس جگہ پہ پین ہے اس جگہ پہ لگا, فوراً جو ہے وہ پین ریلیف ہو جاتی ہے, پین ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جس جگہ کے اوپر ڈیٹاکس ہے ادھر سے ادھر لگا دو, ڈیٹاکس ختم ہو جاتا ہے, باڈی بہت لائٹ فیل کرتی ہے. تو الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے وہ تیز ترین جس میں شفا ہے نا یہ وہ طریقہ علاج ہے. اچھا, اور باقی اب اس کے بارے میں یہ کہ حجامہ جو ہے وہ کن کن امراض کے اندر لگایا جاتا ہے. تو حجامہ تو تقریباً شاید ہی کوئی ایسا مرض ہو کہ جس کے اندر حجامہ نہ لگوایا جا سکتا ہو. کہ اگر ہم دیکھیں ہیڈ ایک ہے, یعنی آپ کو سر کا درد ہے, ہاف سر کا درد ہے, ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جوائنٹس میں پین ہے, آپ کو مسلز میں پین ہے, آپ باڈی کو جو ہے وہ اپنا بہت بھاری محسوس کر رہے ہیں, آپ کو بلڈ کے کوئی پرابلمز ہیں, آپ کو فالج ہے, ٹھیک ہے, ایکنی ہے اور موٹاپا ہے, اس کے علاوہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, یورک ایسڈ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مرض ہو کہ جس کے اندر سوائے میرے خیال میں چند ایک ایسی صورتیں ہیں کہ اس کے اندر مطلب تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر نہ لگایا جائے. تو اس کو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کن کن صورتوں کے اندر جو ہے ہم لوگ حجامہ نہ لگوائیں. اچھا, اب اس کے علاوہ عورتوں کے پرابلمز بہت زیادہ ہیں. انفرٹیلٹی پہ الحمدللہ اس کے بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں. اور پیریڈس پرابلم میں جو میرا ایکسپیرینس میں جو ابھی تک آیا ہے الحمدللہ, پیریڈس پرابلم میں اس کے بہت اچھے رزلٹس ملے ہیں. یعنی پینفل پیریڈز ہیں یا جو ہے وہ ڈیٹ پر نہیں آتے ہیں یا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, یا پی سی او ایس کے پرابلمز ہیں, یا جو ہے وہ انفرٹیلٹی کے پرابلمز ہیں, میل اور فیمیل بوتھ, یعنی ہر ایک کے اندر الحمدللہ یہ کام کرتا ہے. اور عاطقہ ہیلو, ہاں جی, اداس نظر, آپ کو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے.
اللہ ताला आपको और भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा दे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और ये है कि हिजामा जो है वो करवाया किस वक्त जाए। उसके लिए सबसे बेहतर वक्त तो वो होता है कि जिस वक्त ना आप एम्प्टी स्टमक हों, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसके लिए सबसे बेहतर है कि मॉर्निंग का वक्त यानी सुबह निहार मुँह करवा लें, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर हम निहार मुँह नहीं भी करवा रहे और दिन के किसी भी हिस्से में हम लोग करवाते हैं, तो उसके अंदर फिर ये है कि कम से कम 2 से 3 घंटे पहले हम लोगों ने खाना खाया हो, 2 से 3 घंटे पहले हम खाना खा चुके हों, और उसके बाद जो है वो इसको करवाया जाए। ये नहीं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद हम लोग करवाएं, तो वो वक्त इसका ना हो। दूसरा ये है कि वैसे तो हिजामा पूरे हफ्ते में ही करवाया जा सकता है, सिवाय 1-2 दिन इस तरह के हैं जिसमें कि ममानियत है और अहादीस में इससे मना किया गया है, और उसकी हिकमत क्या है अल्लाह और उनके नबी बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे के डेज तो ठीक है, और बुध के दिन हिजामा करने से मना किया गया कि इसमें जो है वो बजाय इसके कि शिफा हो, बीमारी का सबब बनता है, तो इसलिए बुध के दिन जो है वो हिजामा नहीं करवाया जाता। और चंद जगहों पर मैंने एक हदीस पढ़ी है, यानी जो यौम सब्त का लफ्ज़ आदमी हफ्ते के दिन भी हिजामा जो है वो लगवाने से मना किया है, लेकिन उसकी उतनी ममानियत नहीं है। बुध के दिन की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ममानियत बताई गई है कि बुध के दिन हिजामा ना करवाया जाए, इसके अलावा बाकी आप हर दिन के अंदर करवा सकते हैं। और बाकी अगर हम डेट्स के हवाले से देखें तो हम पूरे महीने में ही करवा सकते हैं, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, वो जो है ये कमरी महीने जो कमरी यानी चांद की जो डेट्स हैं उसके लिहाज से 17, 19 और 21 डेट्स जो हैं इसके अंदर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आम दिनों में इसके कम फ़ायदे हैं, तो ये अगर कोई चाहता है ना कि वो अपने बीमारियों को बिल्कुल जड़ से उखेड़ कर फेंक दे, तो उसको चाहिए कि वो फिर इन सुन्नत डेज के अंदर जो है वो हिजामा करवाए, यानी चांद की 17, 19 और 21 डेट्स के अंदर हिजामा लगवाया जाए, ठीक है। और बाकी इसके लिए मुख्तलिफ जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं, और कुछ सुन्नत पॉइंट्स हैं, 9 हैं, और बाद उसको 11 भी काउंट करते हैं। वालेकुम सलाम यशवा अब्दुल, कैसी हो आप? ठीक है, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा शो कर देती हूँ। मेरा हिजामा सेंटर है, हिजामा क्लिनिक है हमारा, हर्बल का भी है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को शायद पीछे नज़र आ रहा हो, ये एक मिनट, ये देखिएगा, ये है 32 है, 36 है, 2 है, 3 है, और इसके अलावा इस तरफ हैं आप लोगों को थोड़ा सा ये 1 है, 55 है, इसके अलावा 43 है, 44 है, ये ग्रीन नहीं हुआ ये ज़रा अच्छा है। इसके अलावा ये 29 है, 30 है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स होते हैं, वो पाँव के पॉइंट्स होते हैं, 129 पाँव के ऊपर, तो ये इसके सुन्नत पॉइंट्स हैं। और जौन सा मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 1 और 55, ये वाला पॉइंट जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है, 70 से ज़ायद बीमारियों से इसमें शिफा है। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं कि हिजामा जो है वो उसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, मतलब उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हम लोगों को इख्तियार करनी चाहिए, तो किन लोगों को जो है वो नहीं करवाना चाहिए, या किन सूरतों के अंदर जो है वो हिजामा नहीं करवाना चाहिए। तो उसके लिए एक तो नहाने के फ़ौरन बाद हिजामा, मतलब जब आपने बात लिया उसके फ़ौरन बाद हिजामा ना लगवाएं। जिस्म जो होगा, बॉडी जो होगी वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, वार्म अप नहीं होगी, ठीक है, ब्लड जो है वो ठीक तरह से निकलेगा नहीं, और इसलिए जो है वो ना लगवाया जाए, खाना खाने के फ़ौरन बाद ना लगवाया जाए, ठीक है।
اور اگر جو ہے وہ آپ لوگوں کو بلڈ کی کمی ہے، ایچ بی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ اگر لو ہے 6 7 یعنی 8 تک بھی ہے تو بہتر ہے، احتیاط ہے اس میں کہ ہجامہ نہ لگوایا جائے، اور اگر لگوانا ہے سنت کی نیت سے تو بس بالکل مائنر سا بلیڈ کیا جائے اور بالکل 1-2 کپ جو ہیں وہ لگا دیے جائیں، اس سے زیادہ نہ لگایا جائے۔ باقی جو بہت زیادہ کمزور دبلے پتلے لوگ ہیں وہ ہجامہ نہ لگوائیں، اور جن لوگوں کا بی پی جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہے جس وقت پہ، یہ نہیں کہ لو رہتا ہے عموماً، مطلب ہجامہ کے ٹائم پر اگر بی پی لو ہے ہجامہ کروانے سے پہلے دیکھا ہے تو 60 ہے 70 80 90 تک تو ہجامہ نہ کروایا جائے، لیکن ہائی بلڈ پریشر میں الحمدللہ اگر ہائی بھی ہے تو یہ فوراً اس کو نارمل کر دیتا ہے۔ شوگر لیول جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ جو ہے آپ لوگوں کا کسی کا بھی مطلب پیشنٹ ہے جو اگر شوگر لیول ہائی ہے کہ اس ٹائم پہ بھی نہیں اور لو ہے تو اس ٹائم پہ بھی نہیں، شوگر لیول نارمل ہوگا تو اس وقت پھر ہجامہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مطلب جن کو ایچ پی کی کمی وہ تو میں نے بتا دیا، اگر ڈی ہائیڈریشن ہوئی یعنی پانی کی کمی ہے، سم ٹائم وامٹنگ وغیرہ ہوئی ہوتی ہے، ڈائریا ہوا ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد بھی ہجامہ نہیں کروانا چاہیے، اس میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں یا وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، بلڈ تھنر ٹائپ کوئی بھی ایسی میڈیسن یوز کر رہے ہیں جو کہ بلڈ کو پتلا کرتی ہے تو ان لوگوں کو بھی ان دنوں میں ہجامہ نہیں لگوانا چاہیے۔ فار ایگزامپل لگا لیا اور جو ہے پیشنٹ کی ہسٹری نہیں پتہ تھی یا پیشنٹ نے بتائی نہیں، پیشنٹ سے ہسٹری لی نہیں اور بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی، اور وہ اس طرح کی کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں جو بلڈ تھنر ہے، بلڈ کو پتلا کرتی ہے، تو کیا ہوگا اس سے پھر بلیڈنگ رکے گی نہیں، تو بجائے فائدے کے کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیریڈز کے ڈیز کے اندر جو لیڈیز ہیں ان کا ہجامہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایسی عورتیں جن کا مس کیریج بہت زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کی لیڈیز ہوں ان کا بھی ہجامہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پریگننٹ جو خواتین ہیں ان کے بھی جو سٹارٹ کی 3 منتھس ہیں اس کے اندر تو ہجامہ بالکل نہیں کیا جائے گا، اور بعد میں جو ہے ان کی ہسٹری لے کے ان کی کنڈیشن کے اکارڈنگ پھر ہجامہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ کمزور اور ضعیف لوگ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے، ان لوگوں کا بھی ہجامہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ وامٹنگ وغیرہ آئی ہے اس کے بعد بھی نہیں کروائیں گے۔ بخار کے اندر بھی ہجامہ، ہائے ام ہانی کیسے ہو، بخار وغیرہ ہے اس کے اندر بھی ہجامہ نہیں کروایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے وہ بلڈ کسی نے ڈونیٹ کیا ہے تو اس کے فوراً بعد ہجامہ نہ کروائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ گردوں کے کچھ امراض ایسے ہیں، فار ایگزامپل جو گردے واش ہو رہے ہیں، ڈائلائسس پر ہیں، اس طرح کے پیشنٹس کو بھی ہجامہ نہیں کروانا چاہیے، اور ہیپاٹائٹس کی بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہجامہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر تھیں، کچھ پریکاشنز تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، تو یہ سارا ہمیں اس کے حوالے سے، ہاں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی بہت چانس ہوتا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے فوراً جو ہے وہ بالکل ہی، اور بی پی بالکل ان کا ڈاؤن ہو جائے گا، تو جب تک خود سے وہ مینٹلی پریپیئر نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ ان کا ہجامہ نہیں کیا جائے گا۔ جی تو اور اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی دوسرا یہ ہے کہ جس وقت آپ لوگوں نے ہجامہ کروا لیا تو ہجامہ کروانے کے بعد باقی یہ ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق ہوتا ہے، جیسا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کتنے کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ کروانا چاہیے، تو اس میں پھر پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے۔ پیشنٹ کی کنڈیشن کو اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے، اس کے مطابق ہی پھر ہم لوگ اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو عموماً 15 ڈیز کا گیپ دے دیتے ہیں یا پھر 1 منتھ کے گیپ سے کیا جاتا ہے،
اور بہت سی پرابلمز اور بہت سی بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں اس کے اندر جسٹ 1 to 2 سٹنگس کے اندر الحمدللہ وہ کیوریبل ہو جاتی ہیں، لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر اس سے زیادہ بھی لگ جاتی ہیں، اس میں پھر 3, 5 to 7 سیشنز اس کے لینے پڑتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ مرض کیور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہجامہ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً ہی بہت زیادہ ریلیف فیل کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پین پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں پریشانی کی کوئی اتنی بات نہیں ہوتی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مرض باڈی کے اندر ہوتا ہے نا وہ باڈی سے باہر آ جاتا ہے، وہ کچھ شو ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھر ہم لوگ مستقل مزاجی سے کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ مرض ہمارا جڑ سے ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی پریشان ہونے کی یا پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جی، باقی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہجامہ جو ہے وہ اس کو کیا کس طرح سے جاتا ہے، تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ایک تو جو ہے وہ ویٹ کپنگ ہے اور ڈرائی کپنگ ہے۔ 1 منٹ ویٹ کیجئے گا سپنا، 1 سیکنڈ۔ جی، یہ فیمیلز کا گروپ ہے، آپ پتہ نہیں کہاں سے یہاں پہ ایڈ ہو گئے ہیں، آپ یا تو اس کو خود ہی لیو کر دیں تو بہتر ہے، تو پھر میں ریموو کروں گی خود ہی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو بس تھوڑا سا کر کے اس طرح سے بتا دیتی ہوں، یہ یوں گن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یوں کپس ہیں، اس میں مختلف سائز ہوتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ سب سے پہلے اپلائی کرتے ہیں، جس بھی پوائنٹ پہ لگانا ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو جسٹ یہاں پہ لگا کے دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو اپلائی کیا لائک دس، ٹھیک ہے، اس کو ہم 2 to 3 منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے، ایسے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جب بلڈ جو ہوتا ہے نا سارا وہ یہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سارا بلڈ سرکولیٹ کر کے اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر میں نے اس کو سک کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا، یہاں پر بالکل بلیڈ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگائے جاتے ہیں، اسکریچ کیا جاتا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر مزید اس سے بہتر بھی بتا دوں گی۔ اور اس کے بعد پھر اگین کپ کو اپلائی کیا جاتا ہے تو وہ بلیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو بلڈ نکلتا ہے وہ سارا ڈیٹاکس والا بلڈ ہوتا ہے، وہ ہم لوگ کا فریش بلڈ نہیں ہوتا۔ فریش بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ہماری وینز کے اندر ہوتا ہے، یہ جو بلڈ ہوتا ہے یہ وینز میں سے نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ ہماری اسکن کی اوپر کی لیئر میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ڈیٹاکس سارا ہمارا اکٹھا ہوتا ہے، اس کے نیچے پورا چینل ہے جو اس کے اندر سے یہ سارے کا سارا ڈیٹاکس یہاں پر اکٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کو یہاں سے پھر نکال دیا جاتا ہے۔ جی، اگر اس کے علاوہ جو ہے فیس کپنگ کے لیے اور باقی بھی اس کے علاوہ اگر ڈرائی کپنگ وغیرہ کرنی ہو اور بھی مختلف قسم کے کپس وغیرہ یوز ہوتے ہیں، تو وہ کپس بس میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز کے اندر گرلز میں آپ لوگوں کو نا ضرور اس کے بارے میں، ایک پرابلم ہو گیا یہاں پہ نا اصل میں
ٹھیک ہے. اس طرح کے یہ کپس ہیں پاس. ٹھیک ہے, یہ سلیکونز کپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یوز کیا جاتا ہے عموماً فیشیل کپنگ کے لیے نا, اور اس کے بہت بینیفٹس ہیں. اس کے بارے میں پھر آپ لوگوں کو پھر بتاؤں گی. ٹھیک ہے, اس کو بھی لگانے کا یہ بہت آسان ہے. اس کو تو اسی طرح سے پہلے یوں کر لیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے فیس کی جو ہے وہ آئلنگ کی, یا جس بھی جگہ پہ آپ لوگوں کو لگانا ہے آئلنگ کی, اور وہاں پہ اس کو یوں لگا دیا, پھر یوں. ٹھیک ہے, یہ یوں لگتے ہیں لائک دس. فیس پہ کسی بھی جگہ پہ نا مختلف پوائنٹس پہ یوں لگایا, یوں چھوٹی جگہ کے لیے یہ اسمال کپس ہے. ٹھیک ہے, اس میں مختلف سائزز ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ 2 کا ہے میرے پاس ایک. اس کے علاوہ مزید بھی کپس ہوتے ہیں. یہ سب سلیکونس کپ ہیں جو میں نے ابھی پہلے جو میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ پلاسٹک کے ہیں, اور اس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. ایک پیشنٹ پر ایک ہی یوز ہوتے ہیں, مطلب جو ایک پیشنٹ کو جتنے بھی لگتے ہیں اس کو 10 لگے ہیں, 11 جتنے بھی پوائنٹس لگے ہیں, اس کے بعد اس کے جو سارے ہیں وہ ویسٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے ایک یہ 4 کا کپ کا سائز, آپ لوگ دیکھیں یہ ہے, اینڈ دین یہ سائز ہے. پھر ایک یہ ہے, یہ چن کے لیے اور جو ہے نیک کے لیے. ٹھیک ہے, لپس کے لیے, نوز کے لیے, اور مختلف اس کے لیے جو ہے وہ یہ یوز ہوتے ہیں. تو یہ تھی آج کی تھوڑی بہت ڈسکشن. امید ہے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آیا ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ, اور الحمدللہ. اور ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ حجامہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ کو کوئی بھی مرض نہیں ہے, کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, اور اللہ کرے کسی کو بھی کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو, لیکن پھر بھی حجامہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نا مرض سے پہلے مرض سے شفا ہے. یعنی اگر ابھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر آپ یہ کرواتے رہتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی بلڈ کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم, کوئی بھی مرض کبھی نہیں ہوگا. آپ کروانے کے بعد محسوس کریں گے. جنہوں نے کروایا وہ تو اس کی بینیفٹس کو, اس کی اہمیت کو, اس کے فائدوں کو اور سب کچھ اچھی طرح سے جانتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں, کروانے کے بعد انشاءاللہ ان کے اوپر بھی یہ بات کھل جائے گی کہ اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. اور الحمدللہ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے اپنی زندگی میں ضرور کروانا چاہیے, چاہے ہم اس کو سنت کی, چاہے کیا ہمیں کروانا ہی سنت کی نیت سے چاہیے. دیکھیں جب ہم سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں نا تو اس کا ہمیں دنیاوی فائدہ تو ہم اس کا حاصل کر ہی رہے ہیں, لیکن اس میں ہمیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو اس میں ہماری دین اور دنیا کا بھی فائدہ ہے, ہمارے دین کا بھی فائدہ ہے, اور سب سے بڑھ کر اس میں ثواب بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو ضرور یہ کروانا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے فائدے کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں کو اس حوالے سے آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال ہیں, کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. میں 2-3 منٹس کے لیے ویٹ کر لیتی ہوں اگر تو کسی کو کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی ہے, کوئی پوچھنا چاہتا ہے. اور گرلس تھوڑی سی یہ کوشش کریں کہ مل کے جو ہے نا اس گروپ کو تھوڑا سا ایکٹیو بنائیں. ماشاءاللہ کافی لوگ ایکٹیو ہیں. ان باکس کے اندر تو بہت سارے مجھے میسیجز آتے ہیں دن میں, لیکن جب یہاں پر کوئی بات وغیرہ ہوتی ہے تو پتہ نہیں ٹائم نہیں میچ کرتا, یا کسی کو ٹائم پر خبر نہیں ملتی, تو اس طرح کا رسپانس نہیں آتا جس طرح کا آنا چاہیے. تو آپ لوگ بالکل اس کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں. یہ ہمارا اپنا گروپ ہے, اس کے اندر کچھ ابھی مجھے تھوڑی سی پرابلم نظر آئی ہے. اصل میں بالکل لیڈیز کا 1-2 آئی تھنک میل نظر آ رہے ہیں, تو میں انشاءاللہ آج ہی اس کو دوبارہ سے دیکھتی ہوں. تو آپ لوگ اپنے پرابلم یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو جو سوال پوچھنے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو ادروائز پھر میں چلتی ہوں. اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے, دعا میں یاد رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دیں, اور
حجامہ کروانے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دیں اور اس کے فائدے جو ہیں سب کے اوپر کھولیں. ٹھیک ہے جی. پھر میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی کوشچنز وغیرہ نہیں ہیں. اوکے گرل, سی یو سون, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیں سب.